صدقے اس دکھ دے جو پل پل ہی نام جپاؤندا رہندا اے، صدقے اس نام دے جو سارے ہی دکھ مٹاؤندا رہندا اے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ تو تمہارا رب وہ ہے جو دریا میں، دریا یعنی زندگی، اس زندگی کے دو کنارے مرنا جینا، ان دو کناروں کے درمیان کشتیاں یعنی تمہارے وجود جن میں تم موجود، اس بہتے زندگی کے دریا میں تمہیں داخل کیا۔ کیوں داخل کیے گئے ہو؟ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ اس کا فضل کیا ہے؟ اس کا فضل اس کا قرب ہے، اور قرب محبت ہے، اور محبت اپنے کسی پیارے سے ہوتی ہے۔ اور اس کا پیارا کون ہے؟ اس کا پیارا اس کا حبیب، اس کا رسول ہے، رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے شک وہ رب تم پہ بڑا مہربان ہے، جس نے زندگی کے اس دریا میں تمہیں کشتی نامی وجود دے دیا کہ تم تلاش کر لو، پہچان لو اس کے فضل کو، اس کے قرب کو۔ اور جب تم پر دریا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کے سوا پکارتے تھے، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو جب اس زندگی کے دریا میں تمہاری کشتی یعنی تمہارے وجود کسی مصیبت کا، پریشانی کا، درد کا سامنا کرتے ہیں تو صرف پھر رب یاد رہ جاتا ہے، اللہ یاد رہ جاتا ہے، اور جو کام کر رہے تھے اس درد میں، اس تکلیف میں مبتلا ہو جانے سے پہلے وہ سب بھول جاتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ جسم میں کوئی درد اٹھی، داڑھ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، بخار زیادہ ہو گیا ہے، پیٹ میں درد ہے، برداشت نہیں ہو رہا، تو زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ ہائے اللہ، اللہ اللہ آرام دے دے، میرے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ شفا دے دے، ہائے میرے اللہ آرام دے دے، میرے اللہ، میرے رب رحم فرما دے۔ اور اسی طرح دنیا کے کاموں میں، اس زندگی کے دریا میں جہاں دنیا پھیلی ہوئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا، کاروبار برباد ہو گیا، کوئی بڑا لاس ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، کسی نے نوکری میں، رزق کے معاملے میں، کمائی کے معاملے میں دھوکہ دے دیا، نقصان پہنچا دیا، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس تکلیف میں، پریشانی میں، غم میں زبان پہ جو نام آ رہا ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ میرے اللہ، میرے سوہنے رب، میرے اللہ پاک مدد فرما دے، میرا نقصان پورا کروا دے، رزق کا دروازہ کھول دے، اللہ پاک کاروبار ٹھیک کروا دے۔ یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے اور کوئی نہیں میرے مالک، اپنے نبی کے صدقے میرا کام کروا دے۔ یا اللہ بڑا مجبور ہو گیا ہوں، یا اللہ تو ہی ہے جو عطا کرنے والا ہے میرے مولا، اور کوئی میرا ساتھ نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، یا اللہ مدد۔ تو جب دریا میں، زندگی میں تمہارے نفسوں پہ، جانوں پہ، کشتیوں پہ کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو پھر جو حالت تمہاری اس وقت تھی جب صحت مند تھے اور جب کاروبار ٹھیک چل رہا تھا اور تمہیں اپنی عقل پہ، بازوؤں پہ، پلاننگ پہ، دوستوں پہ، پیسوں پہ، حالات پہ بھروسہ تھا، تو پھر حالت ویسی پہلے جیسی نہیں رہی، بلکہ تم خالص ہو کر پھر اللہ کو پہچان کر اسی کو پکارتے ہو کہ یہی مدد کرنے والا ہے۔ اور پھر جب وہ تمہیں تمہاری بیماری سے صحت دیتا ہے، یا تمہارے رکے ہوئے کام پھر سے چلا دیتا ہے، رزق کے دروازے پھر سے کھول دیتا ہے، تمہیں بچا لیتا ہے، تو پھر تم دوبارہ ٹھیک ہو جانے کے بعد اس طرح سے بات بات میں اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہو، پھر سے مصروف ہو جاتے ہو اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے میں، بڑے ہی ناشکرے ہو۔ تو پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا اور انہیں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا۔ پھر دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا،
دریا میں ڈوبنے سے، یعنی یہ کشتی جو نوح علیہ السلام کی ہے، یہ وہ سلامتی کا بیڑا ہے جو دنیا کی زندگی کی آزمائش کے دریا میں رواں دواں ہے۔ جو بھی اس میں یعنی اللہ کے حکموں کے مطابق رہا، وہ اپنے وجود میں اس کشتی میں آ کر سلامت رہے گا۔ اللہ کے حکموں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جو رہے گا، وہ اس کشتی میں آ جائے گا۔ اس کی کشتی اس دریا میں حفاظت کے ساتھ دوسرے کنارے جا لگے گی، اور جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ ترجیح دی تو وہ کنارے نہ لگ سکیں گے، بلکہ دنیا کی خواہشات کے اس دریا میں ڈوب جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے، اور ان کا انجام ہمیشہ کی زندگی میں آگ ہو جائے گا، غرق ہو جائیں گے۔ تو سنو اب ایک پتے کی بات، بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ وہ غم، وہ تکلیف، وہ دکھ، وہ نقصان کروڑ ہا درجے بہتر ہے جس کی وجہ سے تم اللہ 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 کہنے لگتے ہو، اسے یاد کرنے لگتے ہو، اس کا نام چتارنے لگتے ہو، یعنی اسے تسبیحوں کی طرح اسے تسبیحوں میں پل پل یاد کرنے لگتے ہو۔ بہتر ہے اس خوشی سے، اس سکھ سے، اس آسانی سے، اس مالداری سے جس میں تم اللہ کا نام لینا بھول گئے تھے۔ دنیا کے دریا کی بہتی زندگی میں وہ پار لگے گا جس نے ہر پل اپنے رب کو یاد رکھا، خوشی میں بھی رب کا شکر کہ اس کی عطا ہے، غم میں بھی رب کا شکر کہ اس نے جگا دیا۔ جس نے اس کا نام لیا وہ آ گیا۔ اسے غم میں یاد رکھتے ہو تو خوشی میں بھی یاد رکھو، ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کر رہنا۔ وہ اپنے نام لیوا کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ اسے راہ دکھاتا ہے کہ جس نے اس کا نام لیا وہ آ گیا۔ وہ جب آ گیا، اس کے آنے کی نشانی کیا ہے کہ تمہاری مشکل دور ہو گئی، تم جس پریشانی میں، جس درد میں اسے پکار رہے تھے وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو وہ آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، تمام شکر اس رب کا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو صدقے اس دکھ دے جو پل پل ہی نام جپاندہ رہندا اے، صدقے اس نام دے جو سارے ہی دکھ مٹاندہ رہندا اے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔